السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے ہائپوسپیڈیاس۔ ہائپوسپیڈیاس بنیادی طور پہ پیشاب کا جو سوراخ ہے مردوں میں، جو پیشاب کی بیسیکلی پینس کی یا آپ کے عضو تناسل کے آخر میں ہوتا ہے اور سینٹر میں ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا، اور اس میں پیدائشی طور پہ وہ سوراخ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اب وہ کس حد تک نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ کلاسیفیکیشن ہے۔ سم ٹائمز وہ بالکل شروع میں پینس کے ہوتا ہے، مثلا اگر یہ آپ کا پیٹ ہے اور یہ پینس ہے یا یہ عضو تناسل ہے آپ کا، تو وہ سوراخ سامنے کی بجائے یہاں پیچھے کی طرف آ جاتا ہے، نیچے بالکل۔ سم ٹائمز وہ یہاں پہ نہیں، یہاں درمیان میں ہوتا ہے، اور سم ٹائمز بالکل یہ کونے پہ جہاں اصل سوراخ ہوتا ہے اس کے ذرا سا پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ ہائپوسپیڈیاس بنیادی طور پہ ایک پیدائشی قسم کا بیماری ہے، جس میں پیشاب جو ہے وہ اپنی صحیح رستے سے نہیں خارج ہوتا، نہ وہ خارج ہو سکتا ہے، بیکاز جو پیشاب کی نالی ہے اس کی اوپننگ یا اس کا جو سوراخ ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور اس طرح مریض جو ہے اس کی جو پیشاب کی دھار ہے وہ سامنے کی طرف نہیں جاتی بلکہ یوں نیچے جاتی ہے۔ اور کیونکہ جو قدرت نے خدا نے جو طریقہ جو سوراخ بنایا ہوا ہے اس میں آپ کی باقاعدہ دھار بنتی ہے، سو جو ہائپوسپیڈیاس کا مریض ہوتا ہے اس میں عام طور پہ ایک پھوار بنتی ہے جس سے اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور پیشاب ادھر ادھر بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائپوسپیڈیاس یا پیشاب کے سوراخ کا نیچے ہونا کے ساتھ عام طور پہ پیشاب کی یہ جو آپ کا عضو تناسل ہے اس میں ٹیڑھ پن کا بھی باعث ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو ہائپوسپیڈیاس ہے تو آپ کے بچے کو، اگر آپ کو اس کو ہائپوسپیڈیاس ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کا جو عضو تناسل ہے اس میں ٹیڑھ پن ہو۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کارڈی کہتے ہیں۔ اب یہ کس حد تک ٹیڑھ پن ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، بیکاز ہم جب بھی اس پیشاب کی سوراخ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس ٹیڑھ پن کو سیدھا نہیں کریں گے تو یہ پیشاب کی نالی کا سوراخ صحیح طرح آگے کی طرف آ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے خصیے کدھر ہیں۔ اگر مریض کے خصیے اس کے ٹیسٹس میں یا نیچے جو تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، قدرت نے جو تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں آپ کے عضو تناسل کے نیچے، اگر اس میں نہیں محسوس ہو رہی گولیاں تو پھر ہمیں اس کا ہو سکتا ہے جینوٹائپنگ بھی کروانی پڑے کہ یہ مرد بھی ہے یا خاتون ہے، یا پھر یہ کہ اس کے جو ٹیسٹس ہیں وہ پوری طرح یا اسکروٹم میں یا پوری اپنے تھیلیوں میں آئے ہی نہیں ہوتے۔ تو جو والدین ہیں جن کو یہ شک ہو کہ ان کی جو بچہ ہے اس کو ہائپوسپیڈیاس ہے، تو اس کو دیکھنے کے طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے بچے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس کا پیشاب کدھر سے نکل رہا ہے۔ اگر اس کا پیشاب بالکل سامنے کی طرف سے اسی سوراخ سے نکل رہا ہے جہاں ہونا چاہیے تو آپ کے بچے کو پرابلی ہائپوسپیڈیاس نہیں ہے۔ اگر اس کا سوراخ نیچے ہے اور بالکل اصلی سوراخ کے قریب ہے تو سم ٹائمز اس میں بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ سامنے سوراخ سے نکل رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں جو ہے وہ یا باپ عضو تناسل کو الٹا کر کے اس کو دیکھے اور اس کو کھولے کہ یہاں پہ پیشاب کا سوراخ سامنے کی طرف ہے یا پیچھے کی طرف۔ یہ بڑا باریک سا سوراخ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ درمیان میں یا پیچھے کی طرف سوراخ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بڑے واضح ہوتے ہیں اور وہ نظر آ جاتے ہیں کہ یہ پیشاب جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز ماں باپ اس کو مس کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو پراپرلی ایگزامن کریں اور اس کی جو ٹیسٹس ہیں اس کو بھی پیلپیٹ کر کے اور دیکھیں کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یاد رکھیں ہائپوسپیڈیاس کا جو علاج ہے وہ سرجری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور سرجری بھی ایک باریک اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کا پروسیجر ہے جس میں ہمیں بہت باریکی سے کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں۔ بالعموم جو گلانس یا جس کو آپ ٹوپی کہتے ہیں عضو تناسل کی، وہ ایک خاص سائز سے بڑی ہوتی ہے، تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا ہائپوسپیڈیاس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، تو ہم سم ٹائمز مریض کو ٹائم دیتے ہیں کہ اس کا جو گلانس ہے وہ سائز کا ہو جائے پراپر۔
سم ٹائمز اگر اس کا گلینز اگر اسی طرح کا ہے تو پھر ہم انیشلی بھی آپریشن کر سکتے ہیں، سم ٹائمز ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی انیشیل حالت کیسی ہے اور ہم نے اس کو ایویلیویشن کیسا کیا ہے. اگر آپ کو کبھی بھی یہ شک ہو کہ آپ کے بچے کو ہائپوسپیڈیس ہے تو اس کو فوراً کسی یورولوجسٹ کے پاس لے کے آئیں. ہم اپنے کلینک میں بھی اس کا علاج کرتے ہیں. آپ پیشنٹ کو لے کے آئیں، اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ ہم نے آگے چل کے اس کو کس قسم کا آپریشن چاہیے اور کتنے آپریشن چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز ایک آپریشن کافی نہیں ہوتا اور ہمیں 2-3 آپریشن کرنے پڑتے ہیں ہائپوسپیڈیس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہائپوسپیڈیس کو ٹھیک کرنے کی وجوہات میں ایک تو یہ ہے کہ کاسمیٹک، کہ آپ کو جو نارمل فیلنگ ہے پیشنٹ کو وہ آئے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ خراب نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اس کے عضو تناسل کا اگر ٹیڑھ پن ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ اس سوراخ سے پیشنٹ کی جو منی ہے وہ جانا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو سامنے کی طرف کا سوراخ ہوتا ہے. باپ یہ دونوں سے بن سکتے ہیں، لیکن جو پیچھے والا سوراخ ہوتا ہے اس میں اچھی خاصی پرابلمز ہو سکتی ہیں پیشنٹ کو باپ بننے کے لیے. لہٰذا اگر آپ اپنے بچے کو سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہائپوسپیڈیس ہے تو آپ اس کو کلینک پہ لے کے آئیں تاکہ ہم اس کو ایویلیویٹ کر کے تو آپ کو کوئی علاج تجویز کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.